ماں کا نعم البدل اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور وہ لوگ انتہائی بدقسمت راندہ درگاہ ہیں جو اپنی ماں کی عظمت کو نہیں پہچانتے، جو اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے، جو اپنی ماں باپ کو بڑھاپے میں سکھ چین آرام نہیں دیتے، جو اپنے ماں باپ سے بدسلوکی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی شان اقدس میں ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں کہ جن پر اللہ کی ناراضگی واجب ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم سامعین اکرام، میں ہوں ندیم رحمان ملک۔ عظمت کی ہر کہانی ماں کی خاموش قربانیوں سے شروع ہوتی ہے۔ ماں عظمتوں کی داستان، جی ہاں، یہ کتاب جناب علامہ عبدالستار عاصم صاحب نے لکھی ہے، ماں کے اوپر، ماں عظمتوں کی داستان۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماں کا رشتہ کتنا عظیم، مقدس، پاکیزہ اور معتبر ہوتا ہے۔ ماں جس کے قدموں میں اللہ پاک نے جنت رکھ دی ہے، وہ خاموشی سے قربانیاں دے کر اپنی اولاد کو خوشحال اور کامیاب دیکھنا چاہتی ہے۔ ماں کی عظمت پر اس دنیا میں بہت سارے لوگوں نے ان پر بے شمار کتابیں لکھی۔ جن جن لوگوں نے ماں کے حوالے سے کچھ لکھا، ان تمام کو سمیٹ کر اس ایک کتاب ماں کی عظمتوں کی داستان میں سمو دیا ہے۔ اسی طرح کی ایک کاوش ملتان کے ہمارے دوست جناب شاکر حسین شاکر صاحب نے بھی اسی سال ماں کے حوالے سے ایک خوبصورت کتاب لکھی۔ وہ کتاب ابھی ہمارے تک پہنچی نہیں ہے، ورنہ ہم آپ سے ضرور وہ بھی شیئر کرتے۔ عظمتوں کی داستان علامہ عبدالستار عاصم صاحب نے، میں سمجھتا ہوں اب تک ان کی جتنی تحریریں ہیں، جتنی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سیرت پاک کے بعد یہ کتاب ان کی معتبر ترین کتابوں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ علامہ عبدالستار عاصم صاحب کی ماں سے عقیدت کا یہ خوبصورت اظہار ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنی ماں بلکہ دنیا بھر کی ماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ ایک خوبصورت کتاب لکھی، جو اپنے موضوع کے حوالے سے انتہائی مفید، اہم اور یکتا ہے۔ بہت کم اردو ادب میں یا علاقائی ادب میں یا عالمی ادب میں آپ کو ماں کے حوالے سے کچھ مواد تو ضرور مل جاتا ہے، لیکن ایک بھرپور انداز سے ایک خوبصورت کتاب جو باقاعدہ ماں کے اوپر لکھی گئی ہو، وہ آپ کو کم ہی پڑھنے کو ملتی ہے۔ لوگوں نے جو اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کیا، ان کی عظمتوں کو سراہا، انہیں بھی شامل کیا، اور اس کائنات میں جو معتبر ترین مائیں ہیں ان کا بھی ذکر اس میں ملتا ہے، ماں کی قربانی کا ذکر بھی اس میں ملتا ہے۔ ماں کا نعم البدل اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور وہ لوگ انتہائی بدقسمت راندہ درگاہ ہیں جو اپنی ماں کی عظمت کو نہیں پہچانتے، جو اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے، جو اپنی ماں باپ کو بڑھاپے میں سکھ چین آرام نہیں دیتے، جو اپنے ماں باپ سے بدسلوکی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی شان اقدس میں ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں کہ جن پر اللہ کی ناراضگی واجب ہو جاتی ہے، وہ راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی تربیت کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، ماں باپ کی تربیت کو ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا نہیں کیے۔ ہر دور میں، ہر عہد میں ماں باپ نے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش کی، انہیں تعلیم و تربیت فراہم کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اس تربیت کا فائدہ اٹھا کر اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ کو راضی کر لیا، ماں باپ کی محنت کو ٹھکانے لگا دیا۔ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے زندہ ماں باپ اگر ہیں تو ان کی آخری سانسوں تک ان کی بے پناہ خدمت کرنی ہے، اور اگر وہ وفات پا گئے ہیں تو ان کی آخرت میں بلند درجات کے لیے، منزلیں آسان کرنے کے لیے آپ دعائیں کریں اور ہمیشہ دعا گو بنے رہیں۔ آپ کی دعا ان تک پہنچتی ہے
اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کتاب پر جناب عطا اللہ قاسمی صاحب اور محمود شام صاحب نے بہت خوبصورت انداز اس پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اور بھی کافی سارے مشاہیر کرام ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کے خیالات، تحریریں ہیں، اقوال ہیں، اشعار ہیں ماں کے حوالے سے، وہ بھی انہوں نے اس کتاب میں شامل کیے ہیں۔ سیلاب کے دنوں میں ایک ماں سیلاب میں پھنس گئی، اسے ایک ایسے زہریلے بچھو نے کاٹا جس سے وہ نیم مردہ ہوگی۔ تکلیف، درد کی شدت سے اس چہرے کی لالی ختم ہوگی، خون ختم ہو گیا اور انتہائی شدید کرب اور آہ میں مبتلا ہوگی۔ اس کے جو بچے اور خامند اور دیگر رشتہ داروں نے اسے جب نکالا اور اپنے تئیں ٹوٹکے استعمال کیے، جو دوا داروں اور ٹوٹکے استعمال کیے، جو ہو سکتا تھا انہوں نے اس کے علاج کے لیے کوشش کی، اللہ پاک نے اس کو زندگی دوبارہ عطا کر دی۔ تو آنکھ کھولتے ہی اس نے پہلا لفظ یہی کہا کہ شکر ہے اس بچھو نے میرے بچوں کو نہیں ڈسا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔